مجھے بخاری سی جلد اول دینا ذرا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانے ہیں. اللہ نے توفیق عطا فرما رکھی ہے ان مبارک کتابوں کی خدمت کی ہے. اس لیے کوشش کرتا ہوں آپ حضرات کو بھی یہ حدیث مبارکہ سے الحمدللہ یہ حضور کا فیض آپ کی اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ یہ فی محنت اہلہ میں لکھ لیا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہے. یہ صفحہ 93 میں ہے. یا اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. دیکھیے امہات المؤمنین الحمدللہ. یا اللہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ایک صحابی نے حضرت ام المؤمنین سے پوچھا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھر میں آپ کا مبارک مشغلہ کیا تھا. گھر میں آپ کا مبارک مشغلہ کیا تھا. اور ام المؤمنین فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ تانی خدمت اہلہ. الحمد اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی علم دین ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. 50 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں چڑھائیوں پر یاد رہا. سن 75-76 سے نکلا ہوں. کتنی کوشش کرنی پڑی ہے اللہ ہی کو معلوم. پھر بھی میں کروں ساری محنت اور کوششوں کے باوجود جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. علم میرے فرمائے لگے علم دین کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے محنت اور کوشش کے باوجود بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اپنی محنت پر بھروسہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ. مکان یکون فی محنت اہلہ خدمت اہلہ تانی خدمت اہلہ. کرو منونی سے پوچھا کہ حضور کا گھر میں کیا مشغلہ ہوتا ہے. فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں شریک ہو جاتے ہیں. اپنے گھر والوں کی خدمت میں کام کاج فی محنت اہلہ خدمت اہلہ کہ اپنے گھر والوں کی اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں شریک ہو جاتے ہیں. اور پھر اوپر حاشیے میں لکھا ہوا ہے عجیب بات لکھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یحلب شاتہ فرمایا اپنی بکری کا دودھ اپنی مبارک بکری کا دودھ خود دو لیتے. اپنے دودھ خود دو لیتے. آپ میں سے کوئی ہے جو ایسا اللہ سب کو توفیق دے. میں فرمایا اپنی بکریوں کا آپ خود دودھ دو لیتے ہیں. ایک دفعہ مجلس میں رکھ کر ہاتھ میں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک بکریوں کا دودھ دویا ہے. تو فرمایا آپ کا یہ مبارک عمل جو ہمارے دودھ کا کاروبار کرنے والے حضرات ہیں جو گائے بھینس کا دودھ دونے والے ہیں فرمایا آپ کا یہ مبارک عمل ان کے عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بولا ہے. فرمایا ان کے عمل کو حقیر مت سمجھنا ہم بولا ہے. آگے فرمایا وہ یخدم نفسہ اپنے آپ کی خدمت خود کر لیتے. اپنے کام کاج کی اپنا کوئی بھی خود اپنے مبارک ہاتھ سے فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. عارف یخیط ثوبہ فرمایا اپنے کپڑے اپنے مبارک کپڑے خود سی لیتے. کہیں آپ کا مبارک کپڑا کہیں سے کوئی اس میں کوئی شکن ہو کوئی پھٹا ہوا ہوتا اپنے مبارک ہاتھ سے خود سی لیتے. دیکھو آپ نے اپنے مبارک کپڑوں کی سلائی فرمائی تو فرمائی ہمارے بھائی جو کپڑے سینے والے ہیں فرمایا آپ کا یہ مبارک عمل ان کے عمل کے اوپر سایہ ہے رہا ہے. کوئی کپڑے کی سلائی کرنے والے ہیں کوئی ان کو حقیر نہ سمجھا رہا. یہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک عمل فرمایا رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابو داؤد شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے. ایک نوجوان غالباً بکری ذبح کی بکری ذبح کی اب وہ ذبح کی تو پھر اب وہ چمڑا اتارا. وہ تو آہستہ اتارا بھی جائے آہستہ زور لگا رہا تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہٹ جاؤ میں اتار کے دکھاتا ہوں کھالا کو، میں کھالا اتار کے دکھاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو لیا اور اپنا مبارک ہاتھ یک بار کی چمڑے اور گوشت کے درمیان یوں داخل کیا اور ایک بار ایک ہی لمحے میں وہ چمڑا اتار کر رکھ دیا. باقی آپ گوشت والا خود بنا لیں، چمڑا میں نے اتار دیا. اللہ فرما آپ کا یہ مبارک عمل جو جانور ذبح کرنے والے ہیں، جانور ہیں اور اس کا ہے وہ چمڑا وغیرہ اتارنے والے ہیں جن کو کسائی کہتے ہیں نا، پر میں کو ان کو حقیر نہ سمجھے، ان کے عمل پر بھی حضور کا مبارک عمل کا سایہ ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. وَيَقْصِفُ نَعْلَهُ فرمایا آپ اپنی جوتی خود گانٹ لیتے. کہیں جوتا کوئی جوتا مبارک کہیں سے کہیں اس میں کوئی ہے پڑ جاتا ہے، کہیں سے کوئی تسمہ وغیرہ ٹوٹ جاتا تو خدا آپ اس کی صلاحی فرما لیتے. تو آپ کا یہ مبارک عمل یاد رکھنا، جو جوتا گاٹھنے والے ہیں ان کے عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے. کوئی ہمارے ان بندوں کو بھی حقیر نہ سمجھے. فرمایا وَيُرَقِّعُ دَلْوَهُ فرمایا آپ اپنے مبارک ڈول کو خود آپ پیون لگا لیتے. کوئی ڈول کہیں سے پھٹا ہوتا آپ خود ہی اس کو اٹھا کے لگا لیتے اور اس کو پیون لگا لیتے. الحمدللہ حضور کی ذات پر کروں قربان جائیں. الحمدللہ اللہ یہ حضور جیسی ہستی ہی کر سکتی ہے. الحمدللہ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر رہنمائی نہ ہو رہا. باتیں کرنا آسان ہے، عملی طور پر ہے، عملی نمونہ دکھانا بس یہ ہے. یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر، یہ آپ جیسی پیاری ہستیوں کا کام ہے.